السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالبات ہوں۔ میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی پر تقریر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب اسلام کی بڑائی سے بے خبر تھے، اسلام سے بے خبر تھے۔ اسلام کے نام سے ان کو غصہ آتا تھا، ایمان کا نام سن کر ان کو غصہ آتا تھا۔ اب تک وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کا نام لینے والوں کے دشمن تھے۔ اس دشمنی میں اپنی مسلمان لوڈی کو مارتے تھے، اس دشمنی میں جس کو پاتے اس کو مارتے تھے، لیکن کسی کا اسلام چھڑا نہ سکے، کسی کا ایمان چھڑا نہ سکے۔ ایک روز غصے میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی، تلوار ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راہ لی۔ توبہ توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروار کرنے چلے۔ توبہ توبہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروار کرنے چلے۔ راستے میں حضرت نعیم ملے۔ حضرت نعیم نے پوچھا آپ کدھر تو چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا حال بتایا اور اپنا کام بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا۔ حضرت نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہن کی خبر لو، بہنوئی کی خبر لو۔ تم کو معلوم نہیں وہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے مڑ کر بہن کے گھر چلے۔ بہن اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، اللہ کا فرمان پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی، چپ ہو کر قرآن چھپا لیا اور اللہ کا فرمان چھپا لیا اور اپنا ایمان چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو معلوم ہے تم اللہ پر ایمان لا چکی ہو، مجھ کو معلوم ہے تم اللہ پر ایمان لا چکی ہو، اپنے پرانے دن تم چھوڑ چکی ہو، بتوں سے منہ موڑ چکی ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے لڑنے لگے، بہنوئی کو بچانے کے لیے بہن آگے بڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو خوب مارا اور اپنا غصہ خوب اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جب بہن کے بدن سے خون بہنے لگا، بہن کے کپڑے جب خون سے تر ہو چکے تو بہن نے جوش میں آ کر بولا میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہہ چکی ہوں، میں محمد رسول اللہ کہہ چکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کے بدن سے خون بہتے دیکھا، خون بہنے پر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت میں ایک جوش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو کچھ تم پڑھتی تھی میرے پاس بلاؤ، جو کچھ تم پڑھتی تھی مجھ کو بھی سناؤ۔ اس نے قرآن لا کر آگے رکھ دیا، اللہ کا فرمان لا کر آگے رکھ دیا۔ بھائی قرآن پڑھتا تھا اور دل پر اثر لاتا تھا۔ قرآن میں تھا اللہ پر ایمان لاؤ، قرآن میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر ایک جوش آیا، یہ جوش ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی مگر ایمان کی دولت اب ساتھ میں تھی۔ ننگی تلوار چمک رہی تھی، ایمان کی دولت دمک رہی تھی۔ تلوار کی چمک سب نے دیکھی لیکن ایمان کی دمک کسی نے نہ پڑھی۔ تلوار دیکھ کر سب گھبرا گئے، تلوار دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ حضرت عامر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بولا تلوار دیکھ کر گھبراؤ مت، تلوار دیکھ کر پریشان نہ ہو، سچے دل سے آیا ہے آنے دو ورنہ مجھ کو بھی تلوار آزمانے دو، سچے دل سے آیا ہے تو آنے دو ورنہ مجھ کو بھی تلوار آزمانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم کیوں آئے ہو اور کیا خبر تم لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایمان کی دولت لینے آیا ہوں، اسلام کی دولت لینے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا ہوں، محمد رسول اللہ کہنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اللہ اکبر، سارے اصحاب نے پکارا اللہ اکبر، اللہ اکبر سے مکہ گونج اٹھا، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اب اللہ اکبر کی صدائیں تھی مکہ میں، اب اسلام کا نور دو بالا تھا، اب اسلام کا نور بول والا تھا۔ لیکن مسلمان اب بھی کافروں سے ڈرتے تھے، کعبے میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعبے میں نماز پڑھی
اور سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھی وما علینا الا البلاغ.